أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا، والشكر على ما ولانا، والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام، شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا، مولانا ومولانا العالمين، رحمة للعالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخل لي مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى في سورة محمد آية نمبر 25: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لعريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. صدق الله العلي العظيم. یہ سورت جس کا نام ختمی مرتبت کے نام پر ہے، اور اس میں بات شروع تو اس سے کی گئی تھی کہ بہت جلد باز نہ بنے، یا جتنا آپ کو کہا گیا ہے اس سے آگے نہ بڑھے. کسی دوسری صورت میں سورہ حجرات میں ظاہر کہا گیا ہے کہ یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھے. جو درس یا جو کچھ خدا کریم مومنین کو کہنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ خدا کریم نے آپ کو بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، حکم دے دیا ہے، اسی کو انجام دیں اور اپنی مرضی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. اور یہ وہی قاعدہ وفا ہے جس کی بنیاد پر کربلا کے واقعے میں اس واحد شاہ سوار کو وفا کا استعارہ سمجھا جاتا ہے. اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے. حضرت عباس علمدار کو وفا کے لیے چنا جاتا ہے. باقی میں کیا کمی تھی؟ باقی بھی ایسے ہی تھے، باقی سب بھی
وفادار تھے، کوئی کسی طرح کم نہیں تھا، لیکن حضرت عباس کے نام کے ساتھ وفا کو جوڑا جاتا ہے۔ اس کی وجہ زیادہ یہ تھی کہ ان میں اپنے اس راستے سے ہٹنے کے مواقع بہت تھے، لیکن وہ ہر قدم جو ہے وہ امام حسین کے قدم کے مطابق رکھتے تھے، نہ ایک انچ آگے نہ ایک انچ پیچھے، بالکل برابر انہوں نے جیسے چاہے، اس میں ان کی مرضی نہیں بھی ہوتی تھی، ان کی مرضی کے خلاف بھی ہوتا تھا اور وہ کر بھی سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ بالکل اسی طرح جتنا کہا گیا تھا بے نہیں اسی طرح وہ چلتے تھے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ وفا کا لقب لگا دیا گیا ہے کہ وہ باوفا تھے، چاہے اس میں ان کی مرضی کے خلاف بھی بات ہوتی تھی، تب بھی انہوں نے کبھی امام حسین کے حکم سے حکم عدولی نہیں کی تھی۔ اور بھی باتیں کی ہیں جن کی وجہ سے ان کو وفادار کہا جاتا ہے، اور وفا یہ باتیں سمجھنی چاہیے کہ مثلا کہا تو جاتا ہے، آپ سب لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ وفادار تھے وہ بہت، ان کو شہنشاہ وفا اور جتنے بھی القاب وفا کے ساتھ مربوط ہیں سارے غازی عباس علمدار کو دیے جاتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کیوں ایسے کیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو کیا دوسروں میں کوئی کم وفا تھی؟ تو یہ چیزیں جب تک آپ اس کے بیک گراؤنڈ اور اس کی ساری تاریخ کا حصہ نہیں پڑھیں گے، آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ کس طرح حضرت عباس جو ہے وہ ان کی دوسرے جو تیر مخالف تھے وہاں رشتہ داری بھی تھی، اور رشتہ داری کی وجہ سے ان کو علیحدہ طور پر جواز دیا گیا تھا کہ آپ بچ سکتے ہیں، آپ کو ہم ادھر کسی اور اس میں بڑے عہدے بھی دے سکتے ہیں اور آپ کی جان بھی خلاصی ہو سکتی ہے، آپ امام حسین سے علیحدہ ہو جائیں۔ تو بہرحال انہوں نے اس بات کو قبول نہ کیا، جبکہ وہ عام طور پر عربوں میں یہ چیزیں ہوتی تھیں اور چلتی تھیں، لوگ ایسے کر لیتے تھے، اپنی امان لے کر کنارے ہو جاتے تھے، تو حضرت نے ایسے نہ کیا، جس کی وجہ سے بہرحال وفا کا وہ جو استعارہ ان کو سمجھا گیا۔ خدائے کریم جو ہے وہ بھی اس ان آیات میں جو چیز چاہ رہا ہے یا پورے قرآن میں چاہتا ہے مومنوں سے، وہ یہی ہے کہ کیا کرے، جیسے خدا نے کہا ہے ایسے چلے، نہ زیادہ بڑے نہ ہی زیادہ ٹھنڈے ہوں، ایسے نہیں کہ جہاں نبی کہے کہ آپ آئے تو آپ سارے بیٹھے رہے، اور جب نبی نہ بلائے تو سارے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، جیسے کہ اکثر ایسے ہوتا ہے۔ ہمارے جو گرم اور ٹھنڈے مومنین ہیں، اکثر ہم اسی وجہ سے ہی مار کھاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ کسی لیڈر کے پیچھے چلتے نہیں ہیں، جب لیڈر بلاتے ہیں تو کوئی آتا نہیں ہے، وعلیکم السلام، جب کوئی بلاتے ہیں تو آتا نہیں ہے، اور جب نہیں بلاتے تو سارے نعرے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں، ایک فرمان پر جان بھی قربان ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے ان آیات میں کیا کرتا ہے؟ ان آیات میں قرآن کریم ہمیں یہ سبق بتا رہا ہے کہ اے مومنو، بالکل عام حالات میں جو صحیح سے دین کے مطابق چلنا ہے اسی کے مطابق چلتے رہیں، اور آرام سے اپنی جنت کو سیکیور کریں اور آپ جنت میں۔ کچھوں نے بار بار تقاضا کیا تو اس کے نتیجے میں قرآن نے بتایا کہ ان لوگوں کے حالات کیا ہے۔ پھر قرآن نے ایک یہ بہت سی تحلیلی کے انداز میں خاص قسم کی باتیں کچھ قرآن نے کی ہے کہ جو لوگ مرتد ہو جائیں گے، کون ہیں یہ؟ اب سب مفسرین کہتے ہیں کہ یہ منافقین ہیں۔ جو کل آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کے بارے میں سب مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ لوگ کون تھے؟ منافقین تھے، کہ جو کیا کرتے تھے؟
نبی کا ساتھ بھی دیتے تھے لیکن اندر سے نبی کی کیا کرتے تھے؟ مخالفت کرتے تھے۔ منافقین کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ منافقین ایک گروپ تھا کہ جو کیا کرتے تھے؟ نبی کی سامنے یا دین کے سب کے سامنے دیندار بنے رہتے تھے لیکن اندر سے ان کی گٹمٹ ان دوسروں کے ساتھ بھی چلتی تھی۔ یہ منافقین کون تھے؟ اس کا مصداق کون ہے؟ تو یہاں آ کر جو ہے نا مسئلہ کیا ہو جاتا ہے؟ خدا کریم نے جیسے کہ خدا کریم نے سب کے راز رکھے ہیں، ان کی بھی کیا کر دیے ہیں؟ خدا نے راز رکھ دیے ہیں۔ کسی کو واضح طور پر نہیں کہا کہ یہی منافق ہے، کوئی ایک بندے کو کسی خاص کے اوپر قرآن میں بالکل بھی اشارہ نہیں کیا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے منافق، حالانکہ خدا کو تو پتہ ہے یا رسول کو بھی پتہ ہے، لیکن خدا کا کام یہ ہے کہ اس دنیا میں کسی کے بارے میں یہ طے نہیں کیا جانا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ یہاں اس دنیا میں خدا نے خود طے کیا ہی نہیں ہے اور سب کو منع کیا کہ کسی کے بارے میں کوئی بندہ یہ طے نہ کرے کہ یہ بندہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ خدا بہتر جانتا ہے، ممکن ہے کہ اس کے کتنے کوئی اچھے اعمال ہوں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ وہ جو بندہ بالکل بہت ہی پاک پاکیزہ نیک پاک صاف سب کچھ بنا ہوا ہے، خدا کی نظر میں اس کے اتنے بڑے بڑے کیا ہیں؟ گناہ ہیں جو کہ خدا کو معلوم ہے۔ اس لیے کسی کے بارے میں تعین کرنا کہ یہ بندہ فلاں ہے اور فلاں ہے، یہ کم از کم ہماری جو عقیدہ اثنا عشریہ ہے اس میں ایسی کوئی بات کسی کے بارے میں فائنل کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اس لیے سب کے راز خدا نے رکھ دیے، لیکن ساتھ ہی خدا نے انہی آیات میں یہ بتا دیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور اگر ساتھ ہی خدا کریم کہتا ہے کہ بعض ان میں سے یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی یہ جو منافقانہ چال ہے یا جو منافقانہ انداز ہے یہ اسی طرح برقرار رہے گا، یعنی آخر تک کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی کہ انہوں نے منافقت کی ہے اور انہوں نے اسلام کے خلاف کام کیا ہے اور دین کے خلاف کام کیا ہے، پتہ ہی کسی کو نہیں چلے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے، ہم آپ کو اتنی مہلت دیں گے کہ آپ اپنا اصلی چہرہ کیا کر جائیں گے؟ سب کے سامنے رکھ کے جائیں گے، سب کے سامنے آپ واضح ہو جائیں گے کہ آپ نبی کے ساتھ چلنے والے ہیں یا نہیں ہے۔ لیکن ساری بات قرآن کریم نے کس انداز میں کہی ہے؟ بالکل گول مٹول انداز میں، جو سمجھے سمجھے، جو نہ سمجھے وہ نہ سمجھے۔ ابھی پڑھتے آیات دیکھیں گے کیا کہتے ہیں۔ درمیان میں یہاں جو ابھی آیت جس آیت سے ہم پہنچے ہیں، جو آیت پڑھ رہے تھے اس میں تو یہی تھا کہ خدا کریم ان الذین 25 نمبر آیت میں کل ہم نے پڑھا تھا، یہ سرسری ترجمہ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں کہ ان الذین ارتدوا، وہ جو پلٹ جائیں گے، پلٹ جاتے ہیں یا پلٹ گئے ہیں، علی ادبارہم، اپنی پشتوں پر، جب کہ ان کو تبین لہم الہدی، جب کہ ان کو ہدایت کا بالکل واضح پتہ چل چکا ہے کہ ہدایت کس طرح ہے اور کون سی ہدایت ہے کون سی۔ یہ لوگ کس کے ہتھے چڑھ گئے ہیں جی؟ خدا کریم فرماتا ہے الشیطان سول لہم، شیطان نے ان کے لیے جال بچھایا اور ان کو پھنسا لیا ہے، اپنے ہاتھ میں کر لیا ہے۔ وَأَمْلَ لَهُمْ، اور کیا کیا ہے؟ ان کے لیے مہلت لے لی ہے، یعنی یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کسی مارکے میں شہید ہو جائے یا جلدی فوت ہو جائے، نہیں، بلکہ کیا ہے؟ تاکہ وہ کھلے دل سے اپنی منمانیاں کرتے رہیں۔ شیطان نے ان کے لیے وَأَمْلَ لَهُمْ،
اللہ سے یا جیسے بھی ہو، قرآن میں تو اسی کی طرف نسبت دی گئی ہے شیطان کی طرف، کہ شیطان نے ان کے لیے مہلت لے لی ہے۔ شیطان کی طرف سے مہلت لینے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ شیطان کسی کو غلط کام پہ چڑھا دیتا ہے، اللہ جو ہے وہ خود بخود اس کی مہلت بڑھا دیتا ہے۔ جو بھی غلط کام پہ چڑھ جائے تو اللہ اس کو کیا دیتا ہے دوستو؟ مہلت دیتا ہے کہ یہ اور بھی زیادہ کام غلط کرے اور آخر میں کیا ہو جائے؟ پھنس جائے، کیونکہ ابھی اگر اس کو روک لیا تو کیا ہو جائے گا؟ صحیح سے اس کے اندر کا جو بغض ہے وہ سامنے نہیں آئے گا۔ اس لیے خدا کریم ان لوگوں کو زیادہ مہلت دیتا ہے جو غلط کام کرتے ہیں، وہی شیطان کی طرف سے دی گئی مہلت ہوتی ہے۔ تو بس یہ لوگ شیطان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ کیوں شیطان کے ہتھے اللہ ان کو چڑھا دیا اور ان کو ان کے حوالے کر دیا شیطان کے؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ لوگ بدنیت تھے، اندر سے دوسروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ذالکہ وجہ اس کی یہ تھی کہ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، وہ کہتے تھے لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، ان سے یہ بات چیت میں کہتے رہتے تھے، ان کو کیا کہتے تھے؟ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، ہم رسول خدا کی بات نہیں مانیں گے، ہم کس کی بات مانیں گے؟ آپ کی بات مانیں گے۔ سَنُطِيعُكُمْ، ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ کس میں؟ ساری باتوں میں؟ کہتے تھے نہیں، ساری باتوں میں نہیں، کچھ باتوں میں ہم کس کی اطاعت کرتے رہیں گے؟ رسول خدا کی اطاعت کرتے رہیں گے، لیکن کچھ کاموں میں ہم کس کی اطاعت کریں گے؟ آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اس طرح منافقانہ انداز رکھتے رہے، یعنی نہ ہی بالکل واضح ہو کر پرلی سائڈ پہ کھڑے ہوتے تھے، نہ ہی کیا ہوتے تھے؟ رسول خدا کی سائڈ پہ۔ رلا ملا کام انہوں نے رکھا ہوا ہوتا تھا تاکہ موقع جب بھی بنے تو اپنے فوائد جو بھی ان کی نظر میں ہوں گے وہ اٹھائیں۔ خدا بھی فرماتا ہے بَلَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ، ان کی یہ جو حرکتیں ہیں، یہ جو اسرار آمیز، یہ جو چھپ چھپا کر باتیں کرنا، چھپ چھپا کر سلسلے کرنا، اپنے اندر باتیں رکھنا، اندر اور باہر، اور یہ سارا مسئلہ اللہ کو کیا ہے؟ پتہ ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ۔ پھر کیا ہوگا؟ درمیان میں ایک بریکٹ میں اللہ ان کو وارننگ دیتا ہے کہ ان کے ساتھ ہونے والا بڑا برا ہے۔ کیا ہوگا؟ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، کتنی دیر جئیں گے؟ کتنی دیر جئیں گے؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، اس سے زیادہ تو کسی نے نہیں جینا۔ پہلے ہی رسول خدا کے ساتھ 30-40 سال گزر چکے ہیں، 50 سال گزر چکے ہیں، اور آگے کتنا بڑھنا ہے؟ تقریباً اسی پٹی میں 80 اور 90 کی پٹی میں اس وقت بھی لوگ بہت ہوتے تھے، 70 80 90، بہت کم بھی 100 تک پہنچتا تھا۔ تو جب باری آ جائے گی اور ملائکہ آ جائیں گے تو اب ملائکہ بڑے مزیدار جو ہے نا سلسلہ کرتے ہیں۔ یہ جو اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، ملائکہ ان پر غصے میں ہوتے ہیں۔ کیسے؟ ملائکہ دیکھتے ہیں، دو قسم کے ملائکہ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں جو ہماری اس دنیاوی زندگی میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جو ہمارے ہر چیز کا دھیان رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں تاکہ ہم ٹائم تک ہمیں کچھ نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ خود ملک الموت کی فوج کا ایک حصہ تمام لوگوں کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے، تاکہ ان کو کچھ بھی نہ ہو اس وقت تک جب تک کہ ان کا کیا ہے؟ ٹائم پورا ہو جائے۔ ٹائم پورا ہونے سے پہلے تو وہ اس کی موت کے کیا ہے؟ موت کر نہیں سکتے ہیں، موت ان کو دے نہیں سکتے ہیں۔ تو اس ٹائم تک لے جانے کے لیے فرشتوں کی ایک پوری فوج خدا نے ہر انسان کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے، جو اس کو بچاتا رہتا ہے کہ ہاں جی وہ ادھر سے بندہ بالکل بچ گیا۔ بھائی کیسے بچا؟ وہ تو سمجھتے ہیں کہ خود ہی بچ گیا ہے، جبکہ بچانے والوں نے اس کو کیا کر لیا ہے؟ بچا لیا، کیونکہ اس کی موت کا ابھی وقت آیا نہیں ہے۔ جب موت کا وقت آیا نہیں ہے تو اس کو کیوں کچھ ہوگا؟ کچھ بھی اس کو نہیں ہونا والا، بچانے والے بس ایک فوج فرشتوں کی ہمارے ساتھ اس دنیا میں موجود ہے۔ اس فوج کا کام یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد اگلی فوج جو کہ آخرت والی فوج ہے اس کے حوالے کرے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے۔
جو ہو رہا ہے۔ اچھا، اب یہ جو منافقین ہیں ان کی جب باری آئے گی، یا یہ جو بدنیت لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ ادھر سے یہ جو دنیاوی ملائکہ کی فوج ہے یہ ان کو پکڑ کے اوپر سے بالوں سے پکڑ کے پیچھے سے جو ہے نا ڈنڈوں کے ساتھ مار کے لے کر کے جاؤ بھائی، اس طرح مارتے مارتے، قرآن کے الفاظ میں بھی پڑھتا ہوں، ان کو مار مار کے بھائی چل بھائی پیچھے سے جو ہے ان کو مار رہے ہیں۔ اب کس چیز کے ساتھ مارتے ہیں، کیا مارتے ہیں؟ کوئی کوڑے ان کے ہاتھ میں ہے، کوئی جوتا انہوں نے اٹھا رکھا ہے، یا پتہ نہیں کیا چیز ہے، ان کو دبا دب ادھر سے مار رہے ہیں کہ جاؤ بھائی دنیا سے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، ہماری جان چھوڑو، ہم تنگ ہیں آپ کی بدنیتیوں سے اور آپ کے اس طریقہ کار سے اور اس منافقت سے، یعنی ہمیں نفرت ہے آپ سے۔ یعنی فرشتے اپنی نفرت کا اظہار کس طرح کریں گے کہ ان کو پیچھے سے کیا کریں گے؟ دبا دب مارتے جائیں گے، بھائی جائیں ادھر۔ اچھا، ادھر سے تو یہ حالت ہے کہ مار پڑ رہی ہے، بھائی بھاگو چلو۔ آگے سے جو فرشتے ہیں وہ جب دیکھیں گے کہ اچھا دیکھو بھائی کیا چیزیں آئی ہیں، واہ جی واہ، آگے سے وہ تھپیڑے لگائیں گے، ادھر سے بھائی پر دفعہ پیچھے جو ساڑھے بولنا، ساڑھے ہماری طرف نہ آئے، یعنی ادھر سے یہ ماریں گے آگے دفعہ ہو، ادھر سے اگلے فرشتے جو ہے وہ کہیں گے کہ پرا ادھر نہ آئے، یہ مصیبتیں، آپ بدبخت لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، بدنیت لوگ ہیں۔ یعنی ادھر سے یہ مار رہے ہیں، ادھر سے وہ ادھر سے یہ دھکا دے گئے ہیں، ادھر سے وہ پیچھے دھکا دیتے ہیں، پر دفعہ ہو پیچھا، ادھر ہی ٹکے رہے جہاں موجود ہے۔ ایک تماشا یا ایک خاص قسم کی کیفیت وہاں بن جائے گی۔ قرآن نے یہ آیت میں اسی طرح بیان کیا ہے، میں جو ابھی بتا رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہے، اور بعض وقت اس چیز کا احساس ادھر ہوتا ہے جب انسان کو موت نہیں آتی ہے، ادھر سے بھیجتے ہیں بھائی جائیں ان کا روح نکالیں اور آگے لے جائیں، ادھر والے کہتے ہیں کہ نہیں پر دفعہ کرو، یہ بہت غلیظ قسم کے لوگ ہیں، ہمیں ان سے نفرت ہو رہی ہے، ہم تو ان کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، وہ وصول نہیں کرتے ہیں، ادھر سے یہ بھیجتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ بندہ نہ مرتا ہے نہ ہی جیتا ہے۔ بعض اوقات بعض بندوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، اس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن آیت میں یہی بات بیان کی۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں، آیت نمبر 27 میں کہتے ہیں کہ یہ جو بدنیت لوگ ہیں، یہ جو بدبخت منافق لوگ ہیں، فکیفا کیا حالت ہوگی ان کی۔ فکیفا کا مطلب کیا ہے کہ کیا حالت ہوگی ان کی، جب اذا توفتہم الملائکۃ، جب ملائکہ ان کو کیا کریں گے؟ وصول کریں گے، ادھر سے یہ دیں گے ادھر سے وہ لیں گے۔ یعنی توفت کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف سے دینا، دوسری طرف سے وصول کرنا، وفا کرنا، یہ جیسے کہتے ہیں اپنے، جیسے قرضہ کوئی دیتا ہوتا ہے تو وہ قرضہ جب واپس کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ توفت یا توفت دین، اپنا اس نے قرضہ واپس کیا۔ تو یہ جو ہے فرشتے دنیا والے ان کو پکڑ کے ان کے حوالے کرنے لگے دیے، اور ادھر والوں نے وصول کرنا ہے۔ اسی جب دینے اور لینے کا یہ جو عمل ہے، اس عمل میں کیا ہوگا؟ یضربون، مار رہے ہوں گے، یعنی ان کی ساتھ ہی پٹائی ہو رہی ہے۔ کدھر پٹائی ہو رہی ہوگی؟ ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ کدھر پٹائی، یضربون وجوہہم، آگے سے وہ منہ پہ تھپڑ لگائیں گے، وادبارہم، پیچھے سے یہ جو ہے ان کو مار، وجوہہم یعنی منہ پر مار رہے ہوں گے، سامنے سے مار رہے ہوں گے، ادبارہم یعنی پیچھے سے مار رہے ہوں گے۔ بس ایسی کیفیت ہوگی کہ ادھر سے بھی مار پڑ رہی ہے اور آگے سے بھی مار پڑ رہی ہے۔ یہ منظر کون دیکھے گا؟ یہ وہ بندہ دیکھ لیتا ہے جو موت کے حالات میں ہوتا ہے۔ ہمیں تو ممکن ہے کہ باہر سے پتہ نہ چلے، ہمیں بالکل بھی توجہ اس طرف
نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ پتہ چل جاتا ہے۔ دوستو آپ نے بہت سنا ہوگا، یہ تو ہماری زندگی کے واقعات ہیں، کچھ چیزوں کا اندازہ انسان جو اوپر ہوتے ہیں موت والے شخص کے سامنے، اس کو کچھ چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ مثلا آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی بندہ کہتا ہے ایسے پڑے پڑے کہ بھائی آگے سے ہٹ جائے، آنے دیں ان کو، ہاں حالانکہ ہمیں تو کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اس کو وہ بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کے استقبال کے لیے کیا کرتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ ان کو آنے دیں، جبکہ کوئی بندہ ہوتا بھی نہیں ہے، یا ایسے پڑے پڑے وہ کہتا ہے کہ آگے سے ہٹ جائے، راستہ دے دے، تو اس کو نظر آ جاتا ہے کہ کوئی بندے آگے ہیں جو اس کی کیا کرنے لگے ہیں، جان کو وصول کرنے کے لیے، روح وصول کرنے کے لیے، یہی عمل کرنے کے توفتہم الملائکہ، ملائکہ وصول کرتے ہیں تو آ رہے ہوتے ہیں، تو فوراً بندہ تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہ کتنے دفعہ جو ہے نا یہ واقعات بہت لوگوں کے بارے میں آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ اس طرح ہوتا ہے کہ آخری لمحے میں فوتگی سے پہلے بندہ کہتا ہے کہ آگے سے ہٹے، میرے دوست آ رہے ہیں، آگے سے ہٹنے کا پتہ نہیں کیا ہے، یا کوئی بندہ کہتا ہے کہ بند کر دو دروازہ، یہ جو پتہ نہیں کون آ رہے ہیں، یا اس طرح کی ایک ایسی چیزیں وہ ظاہر کرتا ہے جیسے کہ اس کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے، جبکہ دوسرے جو افراد بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے، ایسے ہوتا ہے، اور بہت ساری اس بارے میں داستانیں، کبھی آپ توجہ رکھیں کہ ایسے کیوں لوگ ایسے کرتے ہیں۔ تو سلسلہ ہوتا ہے، ملائکہ کی ایک ٹیم جو ہے وہ انسان کو لینے آتی ہے، ادھر دنیاوی ٹیم جو ہے وہ تیار کر کے اس کو آگے حوالے کرتی ہے۔ بہرحال یہ درمیان میں جملہ منافقین کے لیے خدا کریم نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ ہونا یہی ہے کہ ان کو ادھر سے بھی مار پڑے گی، ادھر سے دینے والے کہیں گے کہ جائیں آگے، اور آگے والے کہیں گے کہ ادھر کدھر آگے ہیں، یا جو ہے جیسے کہ ہوتا ہے اکثر یہ جب، اور یہ کام اس دنیا میں مثال کے طور پر تب ہوتا ہے جب پولیس والے کسی مجرم کو ایک تھانے والے دوسرے تھانے والے کے حوالے کرتے ہیں نا، تو پھر کیا کرتے ہیں، ایک تھانے والے جب وہ گاڑی سے اتارتے ہیں یہاں یہ دوسرے اس کے ان کے حوالے کرنا ہے، تو وہ پہلے گاڑی سے اتار کر 5-6 دھپے اس کو لگاتے ہیں۔ جب آگے والے وہ بھی یہ نہیں کرتے کہ آؤ بسم اللہ جی ادھر بیٹھ، پہلے وہ پہلے وہ پکڑتے ہیں، تو وہ بھی اپنا روب جمانے کے لیے 5-7 دفعے وہ بھی لگا دیتے ہیں، ادھر چلو، ہاں ادھر وہ بھی لگا کے بٹھا دیتے ہیں گاڑی۔ تو یہی عمل تقریباً اسی یہ عمل جو ہے نا یہ فرشتے ہیں ان کے ساتھ منافقین کے ساتھ کریں۔ بہرحال کیوں بھائی یہ کیفیت ان کے ساتھ کیوں پیش آ رہی ہے، کیوں منافقین کے ساتھ اتنا سخت رویہ رکھا جائے گا؟ اسی وقت موت کے وقت ایک بندہ ادھر سے دنیا سے جا رہا ہے، اس کے ساتھ یہ حالات پیش آئیں گے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ ذالک، آیت نمبر 28، اس کی وجہ یہ ہے بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ، کیونکہ انہوں نے پیروی کی ہے اس کی جس کو اللہ سخت ناپسند کرتا ہے۔ منافقت کو اللہ سخت ناپسند کرتا ہے، اوپر سے اور اندر سے، اور یہ چیز ایسی ہے جس کو اللہ سخت کیا کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے۔ اسی لیے منافقین کو کافروں سے بدتر قرار دیا گیا ہے کہ منافق جو ہوتے ہیں وہ کافروں سے بھی کیا، کافر ہوتا ہے ایک نا اور سہ سکھ، بس ٹھیک ہے جی نہیں مانتے ہیں ہم ڈنکے کی چوٹ پر کیا ہیں، دین کے مخالف ہیں، رسول کے مخالف ہیں، خدا کے احکام کے مخالف ہیں، مریں گے مر جائیں گے نہیں مانیں گے۔ یہ ایک قسم ایک بندہ ہوتا ہے کہ جو کیا کہتا ہے، ہاں جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اندر سے ادھر بھی کہہ دیتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر سے رسول خدا کو کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر سے دوسری پارٹی کو کہہ دیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ قسم کے لوگ جو ہے نا اس سے اللہ سخت
نفرت کرتا ہے اور اللہ اس کو بہت ماڑا جانتا ہے۔ بِأَنَّهُمْ کیونکہ کرتے کیا ہیں یہ، اتبعوا یہ لوگ پیروی کرتے ہیں، ما اسخط اللہ جس سے اللہ کیا ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ اور یہ اللہ کی پسند والی چیز سے تو یہ لوگ بھاگتے ہیں۔ اللہ کی پسند کیا ہے؟ اللہ کی پسند یہ ہے کہ سیدھی سیدھی بات جو آپ کو سمجھ آ گئی ہے، جو دین آپ کو سمجھ آ گیا ہے، اس پر عمل کرے اور اللہ کرے، تسبیح پڑھے اور اللہ کی بندگی کرے۔ اللہ کی بندگی یہی ہے کہ اللہ نے بتایا ہوا جو راستہ زندگی دیا ہے اسی پر چلے، نہ کوئی زیادہ خدا کو چاہیے نہ ہی کوئی کم چاہیے۔ خدا کہتا ہے کہ زندگی کرے، مجھے آپ کی کوئی خاص چیز نہیں چاہیے، یہ جو عام زندگی آپ یہی زندگی کریں، صرف کیا ہے اس میں جو میں نے کہا ہے کہ اس طرح زندگی کریں اس طرح زندگی کریں، کوئی خاص لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ اکثر باتیں وہی ہیں جو پہلے ہی لوگ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا کریم بتاتا ہے کہ اس حد سے ادھر ادھر نہ جائیں، یہی بندگی خدا ہے۔ ذالک بأنہم یہ جو ہے ان کے ساتھ فرشتوں کا یہ برتاؤ ان منافقین کے ساتھ موت کے وقت اس وجہ سے ہوگا کہ یہ لوگ چلتے ہیں کس کے پیچھے، ما اسخط اللہ اس کے پیچھے جو جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، كَرِهُوا رِضْوَانَ اللہ کی پسند کو تو ایک کراہت رکھتے ہیں، جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ ان کو پسند نہیں ہے، اور جو اللہ کو ناپسند ہے وہ کیا کرتے ہیں، یہ اسی کو سلیکٹ کرتے ہیں، یعنی بالکل اللہ کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں۔ اگر اللہ کہتا ہے کہ اس راستے سے چلیں تو وہ دوسرے راستے سے چلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ کام کریں تو وہ دوسرا کام کرتے ہیں۔ پھر اے اللہ کچھ تو یہ رسول خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، کچھ ظاہری طور پر مومن بھی ہیں، مسیتوں میں بھی آتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، بہت سارے کام لگتا ہے کہ نیک کام بھی کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ہوگا، ان کے اتنے اچھے کام بھی ساتھ موجود ہیں۔ تو خدا کریم فرماتے ہیں بے فکر ہو جائے، جو منافق ہوگا یا اس طرح طرز عمل رکھے گا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ان کے نیک کام پہلے ہی ہم کیا کر دیں گے، اس کو کاٹا لگا دیں گے، یعنی وہ یہاں اپنے نیک کام حبط کر کے جائے گا، اس کے نام کے ساتھ کوئی اچھا کام باقی نہیں رہے گا، اس کے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے، نیک اعمال اگر اس نے کیے بھی ہیں تو وہ نیک اعمال یہاں ہی دنیا میں مٹ جائیں گے۔ مٹ کیسے جاتے ہیں؟ مٹ اس طرح جاتے ہیں کہ بندہ اتنی غلطیاں کرتا ہے، اتنی خرابی کرتا ہے کہ وہ جو نیکی اس نے کی ہوتی ہے وہ نیکی کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کیسے، اس نے مثلا 5 سال پہلے کسی کے ساتھ احسان کیا تھا، اچھائی کی تھی، اس کی مدد کی تھی، ہاں نیک عمل اس کے درج ہو گیا تھا، اب اس کی نیت خراب ہوگی، منافق بن گئے، تو پھر کیا ہوگا، ایک دن آ کر وہ اب اس کا حبط عمل کیسے ہوگا، اس طرح ہوگا کہ وہ آ کر اس بندے کو سب کے سامنے کیا کرے گا، شرمندہ کرے گا، کہے گا کہ ہاں 5 سال پہلے تو تم میرے پاس آتے تھے اور مجھ سے پیسے لیتے تھے اور میں تمہاری مدد کرتا تھا، آج تم جو ہے نا، وہ جو اس نے نیک عمل کیا ہوا ہوتا تھا وہ اپنی اس منت لگانے سے، اس احسان جتانے سے کیا ہو جائے گا، اس کا عمل نیک کیا ہو جائے گا، مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے خدا کریم فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے ہم یہ نہ کہیں کہ نیک ہوتے ہوئے ان کے ساتھ یہ برتاؤ رکھا جائے گا، نیکیاں ان کی ساری پہلے ہم کیا کر دیں گے، ختم کرا دیں گے، اتنا ٹائم ان کو دے دیں گے کہ جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں ایک ایک نیکی اپنی کیا کریں، ختم کر دیں، وہ ختم کر دیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ایسے کر جاتے ہیں، پہلے نیک ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، بعد میں وہ اپنی نیکیوں کو کیا کر جاتے ہیں، ونجا کے جاتے ہیں، ختم کر کے جاتے ہیں، اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے، اپنے دوسرے اعمال سے وہ اپنی نیکیاں یہاں ہی ضائع کر کے جاتے ہیں۔ جیسے کہ غیبت کے بارے میں آپ دوستوں نے سنا ہے کہ غیبت ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، انسان کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ نکل کے کدھر چلی جاتی ہیں، دوسروں کے کھاتوں میں چلی جاتی ہیں۔
انسان جب دیکھے گا معاشر میں کہے گا کہ یار یہ اتنی نیکیاں میں نے کی نہیں، یہ میرے اعمال نامے میں کیسے درج ہوئی پڑی اتنی نیکیاں، یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہیں۔ تو پتہ چلے گا کہ جناب آپ نے نیکیاں نہیں کی، لیکن آپ کی غیبت کرنے والے جو تھے انہوں نے کی تھی یہ نیکیاں، ان کی غیبت کرنے کی وجہ سے ان کے اعمال نامے سے نیکی اٹھا کر کدھر رکھ دی گئی ہے؟ ادھر رکھ دی گئی۔ کتنی نیکیاں ہیں ہم اپنی ضائع کر دیتے۔ اگر پہلے بات ہو کہ ہوں یا نہ ہو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی نیکیاں، اور اگر ہوں کچھ تو غیبت کے ذریعے ساری نیکیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ ضائع ہو جاتی ہیں۔ بلکہ کہا گیا ہے کہ کما یاکل النار الحطب، نیکیاں انسان کی ایسے جو ہے جل جاتی ہیں جیسے کہ آگ خشک لکڑی کو کیا کر جاتی ہے؟ ختم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے منافقین، یہ آگے پھر بات انہی کے بارے میں کر رہا ہے کہ اے اللہ یہ منافق جو ہے اسی طرح چھپے رہیں گے، پتہ نہیں چلے گا، نام تو چلے آپ نہیں لے رہے کہ کون ہے منافق، لیکن لوگوں کو کچھ اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ منافق کون ہے اور اصلی کون ہے، کیسے پتہ چلے؟ ہر بندے کے بارے میں شک ہو جائے گا۔ تو خدا کریم فرماتا ہے کہ بے فکر ہو جائے، ہم ان کو اتنی مہلت دیں گے کہ سب کے سامنے ان کی جو ہے نا حقیقت کیا ہو جائے گی؟ سامنے ایسے کام کریں گے کہ دنیا دیکھے گی کہ بھائی واقعہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان کا موڈ کیا تھا، منافق تھا۔ ہاں یزید سے وہ کام جو کربلا میں اس نے کیا یا وہ، تو بالکل اگر یہ لوگ یہ کام نہ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات چھپی رہتی، کہ پیچھے سے جو ایک کہانی چلی آ رہی تھی ممکن ہے کہ یہ ہمیشہ کیا ہو جاتی؟ چھپی رہتی، اور تاریخ میں جیسے کہ حکومت شام اور دوسری تیسری حکومتوں نے کیا کیا، انہوں نے ایسا تاریخ میں انداز اپنایا ہے کہ ساری تاریخ اپنے فیور میں جو ہے وہ کر دی ہے اور بہت ساری چیزیں چھپا دی ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی آج اتنے مسلمان ہیں یہ بیچارے، یہ بے قصور ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں تاریخ میں کیا کھیل کھیلا گیا ہے یا کیا کھیل ہوا ہے، جس کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہے وہ ان کے بارے میں کیا رکھتے ہیں؟ حسن نظر رکھتے ہیں، وہ ان کو بہت اچھا اور بہت ہی جلیل القدر اور فلاں سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سارا یہ سلسلہ کیا کیا، لیکن خدا کریم نے کیا کر دیا؟ ان کی ساری بازی کدھر پلٹ دی؟ کربلا میں آ کر ساری بازی کیا کر دی؟ پلٹ دی، کہ بھائی نہیں کہانی یہاں اس طرح چھپ چھپ کے آخر تک نہیں جائے گی، بلکہ جو ان کا بنایا ہوا سلسلہ تھا اس کا نتیجہ خدا نے سامنے رکھ دیا، اور وہ یہی بات ہے آیت میں فرما رہے۔ ایک سرسری ترجمہ سنیں باقی بعد میں۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، یہ جو جن کے اندر یہ مرض چل رہا ہے منافقت والا، یہ جو سلسلہ ان کے اندر چل رہا ہے، تو آیا یہ اسی طرح چھپا رہے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا؟ یہ اپنا کام کر جائیں گے، دین کو مٹا کے اور دین کے خلاف کام کرتے رہیں گے اور آخر تک چلے جائیں گے اور کسی کو کانوں پر خبر بھی نہیں ہوگی؟ خدا فرماتا ہے نہیں، یہ ان کا خیال ہے حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ یہ جو ان کے اندر کی آگ ہے اس کو خدا نہیں نکالے گا، نہیں، یہ جو ان کے اندر آگ ہے اس کو بالکل کیا کرے گا خدا کریم؟ سامنے لے گا، یہ اپنی آگ کا اظہار سامنے آ کر کر دیں گے اور ایک دن اعلان کریں گے کہ اے نبی آج ہم نے وہ سارے بدلے چکا دیے ہیں جو آپ نے ہمارے ساتھ کیے تھے، بالکل سامنے سمجھ۔ جو کہانی چھپی ہوئی آ رہی تھی نبی کی اور آل نبی کی مخالفت کی، وہ کربلا میں آ کر کیا ہوگی؟ بالکل سامنے عیاں ہوگی، اور ان کے اندر کی جو آگ تھی وہ بالکل سامنے آ گئی۔ اب یہ آیات جو ہیں یہ اس انداز میں بیان ہوئی ہے کہ بھائی کوئی کسی کا نام نہیں ہے، صرف اشارے ہیں، صرف اشارے۔ باقی یہ سمجھنا ہر کسی کا اپنا، اس لیے غور رکھیے، خدا کریم نے واضح نہیں کیا ہے کہ یہ کس کے بارے میں، لیکن واضح ہے کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بہت
واضح پتہ چل سکتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور ایسا تاریخ میں حادثہ یا تاریخ میں ایسا کوئی وجود اس سلسلہ میں نہیں تھا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، اگلی آیات میں کچھ اسی بارے میں ہی بات چلتی رہے گی۔ خدا کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے میں اور اس سے مدد لینے میں مدد فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔